لڑکی اور شیر۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک بڑے شہر کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جہاں ایک غریب مگر دیانتدار تاجر سلیمان خان اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں نہایت ہی خوبصورت اور نیک دل تھیں، لیکن ان میں سب سے چھوٹی بیٹی حسنہ اپنے والد کی لاڈلی تھی اور ہر بات میں اپنے والد کا ساتھ دیتی، اس کا خیال رکھتی اور ہمیشہ اس کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن سلیمان خان نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا، بیٹیوں، میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں، واپسی پر تمہارے لیے کوئی خاص تحفہ لانا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ سب سے بڑی بیٹی لیلا بولی، ابا جان، میرے لیے ہیروں کا خوبصورت ہار لائیے گا۔ دوسری بیٹی عنایا نے کہا، مجھے چاندی کے کنگن چاہیے۔ جب باری چھوٹی بیٹی حسنہ کی آئی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ میرے لیے بس ایک چمکدار پرندہ لائیے گا جس کے پروں پر 7 رنگ ہوں۔ سلیمان خان اپنی بیٹیوں کی خواہش کو دل میں لیے سفر پر نکل گیا۔ اس نے اپنی بڑی بیٹیوں کے لیے خوبصورت ہار اور کنگن خریدے، مگر سب سے چھوٹی بیٹی حسنہ کے لیے اس چڑیا کو ڈھونڈنا مشکل تھا۔ ایک دن سفر کرتے کرتے وہ جنگل میں داخل ہو گیا اور بالآخر شیر کے محل تک جا پہنچا۔ محل ایک بڑی اور خوبصورت جگہ تھی جہاں طرح طرح کے درخت اور جاندار موجود تھے، اور باغ میں ایک چمکدار چڑیا اپنے سنہرے پنکھ پھیلائے بیٹھی تھی۔ سلیمان خان نے جب اس چڑیا کو دیکھا تو اس نے سوچا، یہی تو وہ پرندہ ہے جس کی حسنہ نے خواہش کی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ چڑیا کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے چڑیا کے پنکھوں کو چھوا، اچانک شیر اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ شیر نے غضبناک لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا، یہ چڑیا میرے محل کی سب سے قیمتی چیز ہے، تمہیں اس کو چھونے کی جرت کیسے ہوئی؟ سلیمان خان نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، مجھے معاف کیجیے گا شیر بادشاہ، میں نے یہ چڑیا اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے مانگی تھی جو اس کی خواہش ہے، وہ بہت معصوم ہے اور یہ اس کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ شیر نے کچھ دیر سوچا، اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، اگر یہ چڑیا تمہاری بیٹی کی خواہش ہے تو میں تمہیں یہ دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر، تم اپنی اس بیٹی کو میرے پاس بھیجو تاکہ وہ میرے محل میں میرے ساتھ رہ سکے۔ سلیمان خان خوف زدہ ہو گیا، اس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے محبت اور شیر کی خطرناک ہونے کا خوف دونوں ایک ساتھ ابھرے۔ اس نے شیر سے رحم کی درخواست کی، مگر شیر نے اپنی شرط پر قائم رہتے ہوئے کہا، یا تو اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجو یا پھر اپنی جان کی بازی لگاؤ۔ سلیمان خان دل شکستہ ہو کر واپس گاؤں لوٹ آیا۔ اس نے اپنے گھر پہنچ کر حسنہ اور اپنی دیگر بیٹیوں کو تحفے دیے، لیکن حسنہ کی آنکھوں میں اس چڑیا کی عدم موجودگی دیکھ کر وہ اپنی بات چھپا نہ سکا۔ حسنہ نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، کیا آپ نے میری خواہش پوری نہیں کی؟ سلیمان خان نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، بیٹی، شیر نے وہ چڑیا دینے کی شرط رکھی ہے کہ تمہیں اس کے پاس جانا ہوگا، میں اپنی لاڈلی بیٹی کو اس شیر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ حسنہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر پختہ لہجے میں کہا، اگر میری خواہش کی قیمت میری جان ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابا جان، میں شیر کے محل میں جاؤں گی، مگر میں اپنے خواب کی چڑیا ضرور حاصل کروں گی۔ حسنہ شیر کے محل میں پہنچی اور اس نے دیکھا کہ محل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ شیر اس کے سامنے نرمی سے پیش آیا اور اس کے لیے ہر قسم کی سہولت فراہم کی۔ آہستہ آہستہ حسنہ نے محسوس کیا کہ شیر کے دل میں کوئی راز ہے۔ اس کے چہرے پر دکھ اور تنہائی کی جھلک تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک کہانی چھپی ہوئی تھی۔ ایک دن حسنہ نے ہمت کر کے شیر سے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں اتنی اداس رہتے ہو؟ شیر نے لمبی سانس لی اور کہا، میں ایک انسان ہوں، ایک شہزادہ جس پر ایک جادوگرنی کی بد دعا لگی ہے۔ اس نے مجھے شیر کی شکل میں قید کر دیا ہے، جب تک کوئی معصوم دل میری محبت کو سمجھ کر میری اس قید کو توڑ نہیں دیتا۔ حسنہ نے حیرت سے شیر کی کہانی سنی اور اس کے دل میں رحم اور محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا، شاید میں ہی وہ شخص ہوں جو اس کی بد دعا کو توڑ سکتا ہے۔ اس نے شیر کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری کہانی نے میرے دل کو چھو لیا ہے، اگر میری محبت اس قید کو ختم کر سکتی ہے تو میں تمہیں آزاد کروں گی۔ اچانک شیر کی آنکھوں میں روشنی چمکنے لگی۔ حسنہ کی سچی محبت نے اس کی بد دعا کو توڑنا شروع کر دیا۔ شیر کا جسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ شیر کی جگہ ایک خوبصورت نوجوان شہزادہ کامل کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ کامل نے حسنہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم نے مجھے میری قید سے آزاد کر دیا، اب یہ محل اور میرا دل دونوں تمہارے ہیں۔ حسنہ مسکرا کر بولی، محبت کبھی قید نہیں کرتی شہزادے، یہ تو صرف آزاد کرتی ہے۔ شہزادہ کامل اور حسنہ کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور ان دونوں نے مل کر اپنی زندگی کو خوشیوں اور محبت سے بھر دیا۔ حسنہ کی بہادری اور شہزادے کی سچائی نے بدی کو شکست دی اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہے۔